بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسری نشانی بھیجی، ان پر بارشیں بھیجیں اور نیل میں طغیانی آ گئی اور آسمان اتنا برسا کہ نہ پوچھو، کہ کھیتیاں اور فصلیں ڈوب گئیں اور غلہ اور پھل ضائع ہو گئے۔ بارش ان پر وبال بن کر آئی، جیسے پہلے وہ پانی کی کمی کی شکایت کرتے تھے اب پانی کی کثرت کی شکایت کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مکڑی بھیجی، وہ فصلوں اور کھیتوں کا صفایا کرتی جاتی تھی، درختوں پر آتی تو ان کا بھی صفایا کر دیتی۔ فرعون کے لشکر اور اس کے سپاہی اللہ کے لشکروں کے سامنے بے بس ہو گئے۔ ان سے جنگ بھی کیسے کرتے کہ اس میں نہ تلواریں عمل میں آتی ہیں اور نہ تیر اور نہ نیزے۔ اس وقت اہل مصر کو فرعون اور حامان کی کمزوری معلوم ہو گئی اور سپاہیوں کے ہیلے کی کمی بھی معلوم ہو گئی، لیکن انہوں نے کوئی عبرت نہ حاصل کی اور نہ سنبھلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک دوسرا لشکر بھیج دی، یہ کھٹمل، ان پر کھٹمل مسلط ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، بستر میں کھٹمل، کپڑوں میں کھٹمل، سر میں کھٹمل اور بالوں میں کھٹمل۔ ان کی نیندیں اڑ گئیں، وہ کھٹمل مارتے اور انہیں برا بھلا کہتے، رات گزارتے اور صبح کر دیتے۔ ان سے بھی کیسے لڑتے کہ تلواریں عمل میں آتی تھی نہ نیزے، اور نہ ان کے لشکر اور سپاہیوں کے کام آ سکتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک بھیجے، کھانے میں مینڈک، پینے میں مینڈک اور ان کے کپڑوں میں مینڈک۔ ان مینڈکوں سے تنگ آ گئے اور ان کی زندگی مقرر ہو گئی۔ مینڈک پھیل گئے اور گھر کے سب کونوں میں پھیل گئے، یہ ٹٹراتے، یہ یہاں چھپٹ رہے ہیں اور وہ وہاں چھلانگ لگا رہے۔ ایک کو مارتے تو 10 اور آ جاتے، ایک کو گھر سے نکالتے تو 5 اور آ جاتے، ایسا لگتا تھا جیسے گھر سے پیدا ہوتے ہیں۔ چوکیدار اور سپاہی مینڈکوں سے عاجز آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5ویں نشانی بھیجی اور وہ خون تھا، ان کے ناک سے نکسیر نکلنے لگی اور وہ کمزور ہو گئے اور بہت تھک گئے اور طبیعت علاج سے عاجز آ گئے اور کسی دوا نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ جب کبھی کوئی نشانی دیکھتے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے وہ بلا دور کر دیتا تو وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور کھمبی کیڑا اور مینڈک اور خون کا، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ مصر کی سرزمین بنی اسرائیل پر تنگ ہو گئی، حالانکہ وہ کشادہ تھی۔ وہ مصر کی سرسبزی شادابی کو کیا کرتے کہ وہ قید خانہ میں تھے اور ہر روز طرح طرح کے عذاب چکھتے اور ذلت برداشت کرتے۔ کب تک صبر کرتے؟ کیا وہ آدمی نہ تھے؟ کیا انہیں تکلیف اور درد محسوس نہ ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں، اور فرعون کی پولیس کو اس کا احساس ہو گیا کہ وہ بہت ہی ہوشیار سپاہی تھے۔ انہوں نے فرعون کو اس کی اطلاع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ راتوں رات ارض مقدسہ بیت المقدس شام کی طرف چل پڑے۔ وہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلہ پر ایک امیر، اور شام کا راستہ صاف اور معلوم تھا، ایسی خشکی پر جو 2 خشکیوں کو ملاتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے 2 مرتبہ عبور کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک کام کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور کام کا ارادہ کیا، اور وہ ہوا جس کا اللہ نے ارادہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور جہاں وہ بھولے تقدیر آ پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے ہمراہ شمال کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ وہ رات کی تاریکی میں مشرق کی جانب چلتے رہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ بحر احمر کی جوش مارتی موجوں کے سامنے ہیں۔ اے حفاظت کرنے والے، اے پردہ پوشی کرنے والے، ہم کہاں ہیں؟ جواب یہ تھا کہ ہم دریا کے سامنے تھے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گرد و غبار پھیلی دکھائی دی اور ایک بہت بڑا لشکر جس نے افق کو روک رکھا تھا۔ وہاں آوازیں بلند ہوئیں کہ اے عمران کے بیٹے، تمہیں ہم سے کیا ناگواری ہوئی کہ تو نے ہمارے قتل کی تدبیر کی، اور تو ہمیں دریا کے کنارے لے آیا تاکہ فرعون ہمیں چوہوں کی طرح قتل کر دے، جہاں سے کوئی نہ بھاگ سکتا ہے اور نہ بچ سکتا ہے۔ ہم نے تم سے کوئی برا سلوک کیا؟
کیا ہو یاد نہیں، پھر یہ انتقام کیسا؟ تمہاری وجہ سے ہمیں جو تکلیف اور مصیبت پہنچی، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہ تھی کہ اب ہمیں یہاں لے آئے اور یہ سمندر ہمارے سامنے ہے اور وہ دشمن ہمارے پیچھے، اور موت کے سوا کوئی چارہ نہیں؟ وہاں بنی اسرائیل کی آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی، آنکھیں پھٹ گئیں اور نا امیدی نے انہیں گھیر لیا۔ پھر آواز مدھم ہو گئی اور وہاں ہر ایک لرز گیا۔ حق تھا کہ مضبوط پہاڑ بھی لرز جائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب پر ایمان متزلزل نہ ہوا، اور لوگوں نے ایک آواز سنی جس میں نبوت کا جلال تھا: ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا سمندر پر مارنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مارا اور دریا پھٹ گیا اور پانی ہر طرف پہاڑ کی طرح ٹھہر گیا۔ دیکھتے ہیں کہ 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے ہیں، ہر قبیلے کا الگ راستہ ہے۔ قوم امن سے گزر گئی اور امن اور سلامتی سے خشکی پر پہنچ گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے کیسے سکون اور امن کے ساتھ دریا عبور کر لیا۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا: سمندر کی طرف دیکھو، یہ میری اطاعت کرتے ہوئے کیسے پھٹ گیا، تاکہ ان بھگوڑوں کو پکڑ لوں۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا۔ بنی اسرائیل ایک بار پھر گھبرا گئے۔ دشمن یہ رہا اور یہ ہے، وہ ظالم جو راستہ عبور کر کے ہماری طرف آنا چاہتا ہے، اسے ہم سے کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ وہ ابھی ہمیں آ ملے گا اور ہمیں ذلیل قیدی بنا کر مصر لے جائے گا، یا اس خشکی اور پردیس میں ہمیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا خشکی پر مارنا چاہا تاکہ پھر پہلے جیسا دریا بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی: دریا کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، بے شک وہ غرق کیا ہوا لشکر ہے۔ اور جب فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے درمیان پہنچے جو خشک تھا، وہ ان پر برابر آ گیا، اور جب فرعون نے حقیقت دیکھی تو اس کا نشہ زائل ہو گیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو ڈر کر کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ لیکن ہائے افسوس ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی ہو تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اور جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی آ پہنچے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا۔ اس سے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل ہوتا رہا، اور فرعون دریا میں غرق ہو کر مرا۔ وہ ظالم اور سخت مر گیا جس نے ہزاروں بچے اور ہزاروں مردوں کو قتل کر دیا۔ گلا کاٹ کر یا گلا گھونٹ کر وہ سرکش باغی مر گیا جس نے لاکھوں کو روک کر اور پھانسی دے کر مارا۔ مصر کا بادشاہ مر گیا، اپنے تخت سے دور، اپنے محل سے دور، اپنے اقتدار سے دور۔ نہ کوئی طبیب جو اس کا علاج کرتا، اور نہ دوست جو اس کا غم بٹاتا، اور نہ کوئی آنکھ جو اس کو۔ اور بنی اسرائیل کو اس کی موت کا شک تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بے شک فرعون نہیں مرے گا، کیا ہم اسے زندگی گزارتا نہیں دیکھتے تھے؟ اور وہ کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا؟ سمندر نے اس کا جسا کو باہر پھینک دیا۔ تب انہیں اس کی موت کا یقین آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کہا: سو آج تمہاری لاش کو پانی میں تہ نشین ہونے سے نجات دیں گے، تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اور فرعون کا جسا دیکھنے والوں کے لیے نشانی اور نصیحت پکڑنے والوں کے لیے عبرت تھا۔ اور فرعون کے لشکر کا آخری آدمی تک غرق ہوا اور ان میں سے کوئی نہ بچا، اور انہوں نے مصر کو اپنے پیچھے چھوڑا، اور اس کی وسیع زمین میں انہیں ایک ہاتھ زمین بھی دفن کے لیے نہ ملی۔ وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے یعنی نہریں اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات
اور آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ یہ قصہ اس طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دی۔ نہ تو ان پر آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ بنی اسرائیل سلامتی اور امن والی خشکی پر پہنچ گئے اور اس کی ہوا میں شریف آزاد لوگوں کی طرح سانس لی۔ اس جگہ انہیں فرعون کا ڈر تھا، نہ حامان کا اور نہ ان کے سپاہیوں کا۔ وہاں امن و سکون اور اطمینان سے چلتے، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہ تھے۔ لیکن وہ سرسبز و شاداب علاقہ سے تعلق رکھتے تھے اور جنگل میں سورج انہیں تکلیف دیتا تھا اور وہ اللہ کے مہمان تھے۔ کیا تم نے بادشاہوں کو دیکھا نہیں کہ وہ اپنے مہمانوں کی کس طرح عزت کرتے ہیں اور کس طرح خیمے ان کے لیے گاڑتے ہیں تاکہ سورج کی گرمی سے انہیں بچائیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ہر عزت سے بڑھ کر ہے، اور اللہ نے